بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو تین چیزیں آج بھی آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہیں، انفارمیشن آپ کے لیے۔ ایک تو عمران خان نے آج پھر میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور ساتھ اس کی بیگم بشریٰ بی بی نے بھی گفتگو کی اور بڑا الزام لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ جو شہد میں کھاتی ہوں اس شہد میں مجھے کچھ ملا کر دیا گیا ہے، لیکن وہ شہد میں نے سارا کھا لیا ہے۔ اب اس شہد کے کھانے کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو لیکن اس نے کافی آج جارحانہ گفتگو کی ہے، اور کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر وہی 3 نام فوجی افسران کے جو انہوں نے لیے ہیں، جو پہلے عمران خان لیا کرتا تھا، تو وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یعنی کہ وہ سوئی ادھر کی ادھر ہی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں آج جب یہ سائفر کیس والا جو کیس تھا اس کے اوپر چیزیں اب چل رہی ہیں۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ خود عمران خان نے بھی آج یہ کہا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہماری جو 25 مئی کی پٹیشن کو ہے وہ سنیں اور واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں جو 9 مئی کو ہوا۔ اور ایک انہوں نے بڑی معنی خیز بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ خود دھماکے کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، اور الزام جو ہے وہ فلسطین پہ لگا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ 9 مئی کسی اور نے کرایا اور الزام ہم پہ جو ہے وہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے جی، باقی انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ تو وہی ہے جی، دھاندلی والا، مریم نواز زرداری کے کیسز ختم کر دیے، سب کچھ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور CCTV فوٹیجز انہوں نے کہا جی چوری ہوئی ہیں 9 مئی کی، تو یہ ایک جرم ہے۔ تو جن لوگوں نے 9 مئی کی بنیاد کے اوپر ہماری سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ بھی لندن پلان کے تحت چل رہا ہے، کہ CCTV فوٹیجز ہیں جو چوری کی گئی ہیں وہ منظر عام پر لانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا ڈونلڈ لو یہ تسلیم کر لیتا تو بائیڈن حکومت ہل جاتی۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کرائی جائے۔ امریکی سفیر مجھے جیل میں ملنے نہیں آئے، جب ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارتخانہ کے کردار پر بات کروں گا۔ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں سائفر کی پیرافریز کاپی دی گئی تھی۔ سائفر گم ہوا تو وزیراعظم اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا، بلکہ وزیراعظم آفس کے کچھ سیکورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا کیونکہ اس پر انکوائری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے جو بینیفیشری تھے حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی؟ ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی، مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ پنجاب میں 40 MPs کے فارورڈ بلاک بن گئے ہیں، کیونکہ مجھے ان کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھے رکھنا ہے جیل میں تو رکھے، لیکن جو لوگ باقی ہیں ان کو تو آپ جو ہے وہ رہا کر دیں۔ جبکہ بشریٰ بی بی کا میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس کو سیکورٹی دی جائے، اور اگر اس کی جان کو کچھ ہوا تو پھر وہی آرمی چیف DGSI اور فیصل نصیر اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے جو شہد دیا گیا ہے، میں شہد کھاتی ہوں، اس میں مجھے شک ہے کہ کچھ ملا دیا گیا ہے، لیکن وہ میں نے شہد سارا کھا لیا ہے۔ اب وہ شہد کے کھانے سے میرے پہ کیا گزرتی ہے، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اب باقی انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ جو باتیں کر رہا ہے تو اس کا بھی انہوں نے کہا جی نوٹس جو ہے وہ لیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے عمران خان کی زندگی کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں۔ دوسرا بڑا ایک تشویشناک پہلو ہے یہ جو دہشت گردی کے واقعات یکدم بڑھ گئے۔ آج بشام میں، شانگلہ کے قریب علاقہ ہے بشام میں، ایک چینی باشندوں کی جو گاڑی تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی جو مقامی ڈرائیور تھا وہ اس میں ہلاک ہوا ہے۔ اور یہ کل نیول بیس
PNS صدیق جو ہے تربت میں، وہاں پہ اٹیک کیا گیا جس کو ناکام ہماری سیکورٹی فورسز نے بنایا۔ DI خاں میں رات کے حملہ ہوا، وہاں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو تیزی سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور ہمارے جو انٹیلیجنس اور سیکورٹی ادارے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات کو جو ہے وہ روکا جائے اور جو اس میں ملوث ہیں ان تک پہنچا جائے، کیونکہ ملک دشمن ایجنسیز میں وہ کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے ہمارے خلاف، اور افغانستان، انڈیا اور ان کے ایجنسیز، اور پھر پچھلے دنوں ویڈیو کا منظر عام پر آنا تو جس میں پاکستان پر حملوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو اتنا جو ہے وہ ہم آسان نہیں لے سکتے، ایزی نہیں لے سکتے۔ اس کے اوپر ایک پوری کی پوری پالیسی جو ہے وہ بنایا جانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج باضابطہ پہلی ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں، اور 1 گھنٹہ کے قریب یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ تو جب سے منصب سنبھالا آصف زرداری نے، اس کے بعد یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی۔ ویسے تو جو اس کی پریس ریلیز ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے وہی ڈسکس کیا جی کہ سیاسی اور معاشی صورتحال، عوام کو ریلیف دینا کہ اقدامات، IMF پروگرام وغیرہ، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس ملاقات کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے۔ کچھ آرڈیننس کے اطلاعات ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ جاری کر سکتے ہیں، خاص طور پر ٹیکسز کے حوالے سے، کچھ اور امور کے حوالے سے۔ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے جو ہے وہ بہتر بڑھایا جائے، اور جو ظاہر ہے صدر کا عہدہ اب ایک آئینی عہدہ ہے، تو وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ایک جو معاملات ہیں اس کو صحیح طریقے سے لے جایا جائے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں جب مشرف تھا تو اس میں بھی صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف وہ بڑا میٹر کرتے تھے، اس کو ٹرائکا بولا جاتا تھا اور ان کی بڑی اچھی پھر ہوتی تھی۔ تو وہ ایک ٹرائکا پھر بن گیا ہے، بحال ہو گیا ہے، یعنی کہ جتنے بھی بنیادی نوعیت کے قومی، سیاسی، داخلی سلامتی اور دیگر ایشوز جو لیتے ہیں وہ بحال ہو گیا ہے، اور لیکن وہ اب وہ ٹرائکا کی شکل بدل گئی ہے۔ وہ اب اس ٹرائکا میں آگے ہیں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وہ اس ٹرائکا کا اب حصہ بن گئے ہیں۔ اور شنید یہ ہے کہ اب جو بھی فیصلے ہوں گے ان تینوں کی مشاورت سے ہوں گے، اور چاہے وہ معاشی محاذ کے اوپر ہیں، سیاسی محاذ کے اوپر ہیں، قومی اور داخلی سلامتی کے محاذ کے اوپر ہیں، وہ فیصلے اب یہ تینوں جو ہے وہ لیں گے۔ اور پھر ان تینوں کے درمیان کہا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ تعلقات بھی اچھے ہیں، تینوں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے بڑی پازیٹیو ہے۔ تو یہ بھی ایک وہ جو بحالی ٹرائکا کی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے اچھی ہو اور پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ نکلے، کیونکہ عوام اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ پس رہے ہیں۔ اور نواز شریف نے بھی آج یہ کہا ہے مختلف اراکین قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہ 1-2 سال تو ابھی مشکل ہے، لیکن پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اس سارے بمر سے جو ہے وہ نکل سکیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ابھی معاشی طور پر اور دیگر جو اقتصادی محاذ ہیں اس کے اوپر ابھی مشکلات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کے لیے جو ہو سب بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔